اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج میں آپ کو پاک آرمی کی جابس کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان آرمی نے جابس کی اناؤنسمنٹ جنہیں وہ کی ہے ایز اے ریگولر کمیشن آفیسر، جو کہ 34 ٹیکنیکل کیڈٹ کورس ہے، اور اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ 21 فروری سے لے کر 4 اپریل تک اس کی جو ہے نا، اگر آپ کوئی اس کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہے وہ 21 فروری سے 4 اپریل تک لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ۔ اس کی جو فرسٹ ٹیسٹ ہے وہ 11 اپریل سے شروع ہوں گے اور 10 مئی تک جن اس کی لاسٹ اس کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوں گے۔ جو کینڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کریں گے وہ اس کی جو ہے نا ایک دن کے حساب سے وہ جتنی بھی کینڈیڈیٹ کو بلائیں گے اس کو جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا 11 سے اس کی ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے اور 10 مئی تک یہ ٹیسٹ جاری رہیں گے۔ کورس کی جو ایج ہے وہ 17 سے لے کر 21 سال کے جو افراد ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریلیکسیبل فار 3 منتھ بوتھ اپر اینڈ لوور ایج لمٹ۔ 17 سال سے 3 مہینے اگر کوئی چھوٹا ہے، اور 21 سال سے اگر 3 مہینے اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے ریلیکسیشن ہے 3 مہینے کے اندر۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ وہ چھوٹا ہے 17 سال سے اور 3 مہینے 21 سال سے اوپر ہے تو وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے صرف میل کینڈیڈیٹ جنہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے، انمیرڈ جس کی شادی نہیں ہوئی ہو۔ اس کی جو فزیکل جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس کی ہائٹ کم سے کم 5 فٹ 4 انچ، اس کا مطلب 162.5 سینٹی میٹر یہ اس کی ہائٹ ہوگی، اور ویٹ اس کی باڈی کے مطابق جو اس کی درکار ہے وہ، اور جس کی میڈیکل ہوگی اس وقت جب کو بتا دی گئی کہ آپ کی جو ہے نا یہ ویٹ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے جو لوگ ہیں، مثال کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ڈوئل یعنی کہ 2 شہری اگر ڈوئل نیشنلٹی ہو، اگر کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہو پاکستان کے بھی رہنے والا تو وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھتا ہو، تو وہ جب اس کی سلیکشن ہوگی تو دونوں میں سے ایک کو جو ہے نا وہ ختم کرے گا، اس پاکستانی کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کرے گا تاکہ وہ پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے اپنی جو ہے نا تمام خدمات سر انجام دے۔ اور انہوں نے جو ہے نا 100 روپے کا جو ہے نا ایک اسٹمپ پیپر بھی لکھنا ہے اور کمشنر سے جو یہ اس کی سلیکشن ہوگی۔ اچھا، اس کی جو ہے نا ایلیجیبلٹی کا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک، سینئر کیمبرج، GCE O لیول انگلش بینگ compulsive in 5 subjects of O level both in science with the minimum 60 marks۔ انہوں نے میٹرک میں 60 مارکس حاصل کیے ہوں گے، اور FEC میں جو ہے نا FEC اس کی پری انجینئرنگ میں ہوگی، اور کم سے کم اس کی 65 مارکس یعنی کہ FEC میں اس کی جو ہے نا 65 مارکس ہوں گے، انکلوڈنگ 20 مارکس آف NCC۔ اس کی مارکس جو ہے نا اس میں انکلوڈ ہیں۔ A لیول کی جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ پاس ان میتھمیٹکس، فزکس اینڈ کیمسٹری ان گریڈ 1 to 6 AC۔ جنہوں نے A لیول پاس کیا تو وہ جو نا میٹرک جو نا میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری کو ضرور پاس کیا ہوگا۔ کینڈیڈیٹ کین اونلی اپلائی
on hope certificate of 65 marks duly issued by head of institution. PC final result card mark sheet must be submitted in 1 week of the announcement of the board result. Otherwise, candidate will not be considered a final merit list. Otherwise, and those candidates who obtain less than 65 marks and FEC less than grade A and C in advanced level will be ineligible. اگر کسی کی رزلٹ جو ہے ابھی تک اس کی جو ہے کسی کی رزلٹ ابھی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو کہ جس ادارے سے جو ہے نا وہ ایف ای سی کر رہا ہے ایف اے کر رہا ہے تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ جو ہے نا 65 مارکس یا 65 پلس جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں تو وہ وہاں سے ایسا ہوپ سرٹیفکیٹ لے لیں اور جو ہے نا فائنل رزلٹ جب اس کی ڈی م سی آ جائے گی تو آپ نے 1 ہفتے کے اندر آپ نے جو ہے نا اپنی رزلٹ کو سبمٹ کرنا ہے. ادروائز آپ کی جو ہے نا فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا اور آپ اس کے لیے انیلیجیبل تصور کی جائیں گے. جن لوگوں نے پی سی پاس کیا ہوا ہے اور کوالیفیکیشن میں سے جو کمبینیشن ہے وہ میتھمیٹکس فزکس اور کمپیوٹر سائنس ہے یا کمپیوٹر سائنس جو لوگ ہیں وہ صرف سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو انیلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ جب 2 دفعہ آئی سی ایس بی سے ریجیکٹڈ ہو یا جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو سے یا نیول ہیڈ کوارٹر سے یا ایئر فورس ہیڈ کوارٹر سے جنہیں وہ کیا ہو اس کی سلیکشن نہیں ہوئی ہو تو وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. دوسری بھی کچھ اس طرح ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ اس کی اپلائی نہیں کر سکتے. صرف اے پی سی یعنی اے پی سی کی ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور رجسٹریشن کی جو پروسیجر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے joinparkarmy.gov.pk پہ اپنے انٹرنیٹ پہ چلے جانا ہے. وہاں پہ اپنی ای میل اکاؤنٹ کے ذریعے سے یہاں پہ لاگ ان ہونا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا تمام ڈیٹیل آپ نے لکھ دینی ہے. وہاں بھی ہم چلے جائیں گے اور آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دینی ہے. اس کے علاوہ فردر سلیکشن پروسیجر شارٹ لسٹ کے لیے جو ہے نا وہ ایس ایس بی کی ایس ایس بی کے لیے اس کو بلایا جائے گا اور ایس ایس بی کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے نا فارم دیے جائیں گے. فارم فل کر کے ایس ایس بی کو بلایا جائے گا. پھر اس کو جو ایس ایس بی کو جو ریکمینڈ ہوں گے وہ اس کو سی ایم ایچ کے لیے ریفر کر دیا جائے گا کیونکہ فائنل میڈیکل ہو جائے. فائنل میڈیکل کے بعد جو ہے نا جی ایچ کیو میں آخری انٹرویو ہوگی اور اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے نا جی ایچ کیو میں میرٹ جو ہے نا ڈسپلے ہوگا. اس کے مطابق اس کی سلیکشن ہوگی. اکیڈمک جو ٹریننگ وغیرہ ہے وہ ڈفرینٹ یہ کالجز ہیں. سول انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ انفارمیشن سیکورٹی ڈفرینٹ کورسز ہیں. تو اس کے لیے اس کے سامنے جو ہے نا وہ جن کالجز میں اس کی جو ٹریننگ ہوگی وہ ٹریننگ کے انسٹیٹیوشن جو ہے نا نسٹ کے تحت ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا ایک رسال پور میں ہے, ایک راولپنڈی میں ہے, ایک دوسرا راولپنڈی میں ہے, تیسرا چوتھا جو ہے نا وہ رسال پور میں ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا اپنی ٹریننگ مکمل کریں گے. اور اس کی جو ڈگری جو پروگرام ہے وہ 4 سال یہاں پہ ہوں گے, 4 سال وہاں پہ گزاریں گے اور اس کی جو ہے وہ اس طرح ٹریننگ کروائیں گے. جس طرح ماسٹر کرتے ہیں تو اس طرح ماسٹر پہ اس کی ماسٹر کروائیں گے 4 سال. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی وہ کرتے ہیں جاب بھی دیتے ہیں. اس کی جو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ جب اپلائی کریں گے تو اوریجنل سرٹیفکیٹ ڈی ایم سی مارکس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اپنے ان سے اپلائی کر لینے. اور جب آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ چیزیں وہ چیک کر لیتے ہیں. جب وہاں پہ ٹیسٹ پہ چلے جائیں گے تو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے. فوٹو کاپی آف ڈومیسائل فیملی سرٹیفکیٹ. اگر آپ کے پاس
بڑی مثال تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اگر اپنی نال کی جو فارم بے ہے اس کی بھی اپنے وہ کرنا ہے، ویریفیکیشن کرنا ہے، ٹیسٹ بھی کرنا ہے۔ کمپیوٹرائز فارم کارڈ کسی کا بنا ہو تو وہ کمپیوٹرائز یا فارم بے کو جو ہے نا اپنے والد کی جو سینیسی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی ساتھ اپنے ساتھ لینی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک سیٹ اپنے فوٹو کاپی کے اٹیسٹڈ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ 3x3 کلر فوٹوگراف آپ نے 3 تصاویر بھی پرنسپل یا گزٹڈ آفیسر 17 سے آپ نے جو ہے 3 آپ نے لے کر جانی ہے۔ فرسٹ ایک کو جو ہے نا فرنٹ پہ آپ نے کرنا ہے، اٹیسٹ کرنا ہے، 2 کو جو ہے بیک پہ اٹیسٹ کرنا ہے، اور 3 جو ہے نا آپ نے 3 فوٹوز فوٹو کاپی جو ہے نا آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی جو ہے نا پکچر کے ساتھ ساتھ آپ نے جب ISSB کے لیے سلیکٹ ہوں گے تو آپ 3 فوٹو کاپی جو ہے نا وہ آپ اٹیسٹڈ کریں گے۔ اگر آپ کوئی دوسری مرتبہ انٹر سروس سلیکشن ISSB کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ناٹ ریکمنڈیشن کی جو لیٹر ہے اگر وہ ریپیٹر ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ لگا لیں۔ تو اب ہم جائیں گے اس کی اپلائی کی طرف۔ ہم بیک جائیں گے، بیک میں یہاں پہ اس کی جو ہے نا یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ چیز اس کی ونڈو تھوڑا سا اوپر کھل جائے گا، تو یہاں پہ ہے سوری یہ والا نہیں ہے، یہ والا ہے، تو یہاں پہ کورس ڈیٹیل ہے اور رجسٹریشن کلک یہاں پہ گرین کلر بلو کلر کی جو ہے نا کلک ہیئر، تو آپ نے ہیئر پہ کلک کرنا ہے، تو یہ اس کا ونڈو پہ جو ہے نا کھل جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل آپ کسی چیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے فزکس میتھس کیمسٹری پڑھا ہوا ہے تو آپ 34 کینڈیڈیٹ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میتھس فزکس کیمسٹری کے لیے اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ جس کے لیے ایلیجیبل ہیں تو آپ نے وہ کر لینے ہیں۔ ٹیسٹ سینٹر آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سے سینٹر پہ جو ہے نا پشاور پہ کرتے ہیں، راولپنڈی جو بھی ہے ڈفرینٹ آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سینٹر، تو آپ نے وہاں پہ وہ سینٹر سلیکٹ کرنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، نام لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ پہلے تاریخ لکھنا ہے، یہاں پہ تاریخ سلیکٹ کر لیں، یہاں پہ منتھ سلیکٹ کرنے اور یہاں پہ سال اپنے خود لکھنا ہے، آپ کون سے سال میں جو ہے نا آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اپنے کینڈیڈیٹ اگر آپ کی سینیسی آپ کی جو شناختی کارڈ بنی ہے تو آپ نے یہاں پہ شناختی کارڈ کے نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے، اگر آپ کی شناختی کارڈ نہیں بنی ہے تو آپ نے یہاں پہ فارم بے کی جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ لکھ لینی ہے، یہاں پہ دوبارہ اپنی فارم بے یا اپنی شناختی کارڈ کی جو نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے، یہاں پہ فادر کی جو ہے نا یا کوئی سرپرست ہے اس کا نام لکھنا ہے، فادر ٹھیک رہے گا، فادر کی جو ہے نا اس کی سینیسی بھی لکھ لینی ہے، اگر آپ کے والد کی پروفیشن کیا ہے، آرمی ہے، پرائیویٹ جاب میں، بزنس مین ہے، جو بھی ہے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو فادر کی جو ہے نا پروفیشن ڈیٹیل لکھنے کا، وہ کون سے پروفیشن کون سی جاب کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے، اگر وہ آرمی میں ہے تو کون سی چیز کیا کرتا ہے، بزنس مین تو کیا کرتا ہے، کس چیز کا بزنس کرتا ہے، اگر وہ پروفیسر ہے جو بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل لکھنی ہے، اس کا رینک کیا ہے، اگر وہ آرمی ہے تو آرمی کس پوسٹ پر ہے، جنرل ہے، میجر ہے، کیپٹن ہے، جو بھی ہے، بریگیڈیئر ہے یا سپاہی ہے، حوالدار ہے، صوبیدار ہے، جو بھی ہے آپ نے اس پہ جو ہے نا کلک کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آرمی آپ کے والد کا جو ہے نا وہ نمبر کیا ہے، اس طرح بعض لوگوں کی جو ہے نا وہ PA سے سٹارٹ ہوتا ہے، بعض کا PSA سے سٹارٹ ہوتا ہے، بعض کا پاک سے سٹارٹ ہوتا ہے، بعض کا P-N سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ سارے جو ہے نا جو اس کے نمبر پہ جو ہے نا سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ نمبر لکھ لینا ہے، یا اس کے بعد جو ہے نا یہ آتا ہے فادر ریجیمنٹ کراپ، آپ کے والد کون سے ریجیمنٹ میں ہیں، فرنٹیئر میں FF میں ہے، یا پنجاب میں ریجیمنٹ میں ہے، یا سندھ ریجیمنٹ میں ہے، یا بلوچ ریجیمنٹ، جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنے ہیں، اور فادر کی جو پیرنٹ یونٹس ہیں ابھی وہ کس یونٹ میں ہیں، آپ اگر فرنٹیئر میں ہیں تو
جس طرح کہتے ہیں کہ 43 FF 42 FF 8 FF، جس طرح وہ 7 پنجاب 9 پنجاب کچھ اس طرح سے وہ چیزیں، تو آپ نے وہ یونٹ لکھنی ہے۔ فادر اسٹیٹس، وہ زندہ ہے یا وہ اس کی فوت کی ہو گئی ہے، تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اعلیٰ کرنا ہے، اگر وہ زندہ نہیں تو دوسرا ورڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ فادر کی انکم کتنی ہے، تو آپ نے یہاں سے وہ سلیکٹ کرنی ہے کہ 25,000 سے کم ہے، 26,000 سے 50,000 کے درمیان ہے، آپ نے یہ سارے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ پلیس آف ڈیتھ، اگر آپ کی والد کی وہ فوت کی ہوئی ہے تو کون سے مقام پر ہوئی ہے، یہاں پہ فادر نیچر آف ڈیتھ، تو آپ کے والد کی جو وفات ہے، وہ جو اس کی موت واقع ہوتی وہ کون سی کی نیچر کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو پلیس آف آپریشنز، کون سے آپریشن، کون سی جگہ پہ انہوں نے آپریشنز کی ہوئی ہیں، تو آپ نے یہ لکھنے ہیں۔ فادر ٹائپ آف انجریز، چھوٹی قسم کی جو وہ عظام ہے انجری ہے، یا بڑی قسم کی وجہ انجری ہے۔ مدر، اپنے والدہ کے نام لکھنا ہے، اس کی نسی لکھنی ہے یہاں پہ۔ مدر کا پروفیشن لکھنا ہے کہ وہ ہاؤس جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، کیا کرتی ہیں، تو وہ آپ نے وہ لکھنا ہے، یا آرمی میں ہے، ایئر فورس میں جو بھی ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے، یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کی رینک کیا ہے، اگر آپ کی والدہ آرمی ہے تو وہ کون سے پوسٹ پہ وہ یہاں پہ سروس کر رہی ہے، کون سے ریجن میں ہے، کون سے اس کی یونٹ ہیں، جس طرح والد کی ڈیٹیل، اس طرح اپنی مدر کی بھی ڈیٹیل، اپنے کو زندہ ہے یا وہ فوت ہو چکی ہے، اس کی منتھلی انکم کتنی ہے یا ہے نہیں، تو اگر نہیں تو آپ نے نان کرنے، اگر ہے تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ فادر کی ایجوکیشن، آپ کی والد کی کتنی وہ ایجوکیشن، آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اور مدر کی ایجوکیشن، آپ کی والدہ کی کتنی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ کی ٹوٹل فیملی کی انکم کتنی ہے، والدین اور جو بھی ہے سارے مل کے کتنی انکم۔ ڈومیسائل، آپ کون سی ڈومیسائل ہے، کون سے علاقے سے، کون سے ڈسٹرکٹ کا آپ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ کون سے ضلع سے، کون سے صوبے سے آپ کے تعلق ہے، تو آپ نے وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ بلوچستان سے ہے، پختونخوا سے، اسلام آباد سے، سندھ سے، جہاں سے بھی ہے، آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ پوسٹل کوڈ، آپ نے پوسٹل کوڈ لکھنا ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں تو نیٹ پہ جا کے آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے پوسٹل کوڈ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کون سی تحصیل ہے، اپنی تحصیل یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے، تو وہ تحصیل جب آپ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے تو آپ کی وہ تحصیل بھی سلیکٹ ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہاں پہ ایڈریس پہ اپنا پورا ایڈریس لکھنا ہے، پرماننٹ، اب جو کرنٹ ایڈریس ہے، اگر پرماننٹ ایڈریس جو آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، اپنے پرماننٹ ایڈریس پہ وہ لکھنا ہے۔ آپ میل ہے یا فیمیل ہے، تو آپ یہاں پہ صرف میل ہی اپلائی کر سکتے، تو میل یہاں پہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہے۔ میٹیریل اسٹیٹس یہاں پہ سنگل ہے، انمیرڈ ہے، تو اس کے لیے انمیرڈ ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، تو اس لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سنی ہے، شیعہ ہیں، جو بھی ہے، آپ یہاں پہ یہ بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر غیر مسلم ہے تو ہندو ہیں، کلاش ہے، جو بھی ہے، وہ آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ کاسٹ، کون سے قوم سے ہیں، جیسا ہٹک میں ہے، جیسا پشتون میں ہٹک ہوتا ہے، یوسف زئی ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، تو آپ کون سے قوم سے ہیں، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ موبائل کا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، نیچے آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ اگر آپ فریش ہیں تو فریش پہ کلک کریں گے، اگر آپ فریش نہیں ریپیٹر ہیں تو ریپیٹر پہ کلک کریں گے۔ تو پریویس اپلائیڈ، آپ نے پچھلی دفعہ پی ایم اے پہ اپلائی کیا تھا یا TCC 32 پہ اپلائی کیا، تو آپ نے وہ بھی لکھنا ہے۔ اپلیکینٹ سرونگ اسٹیٹس، آپ نے جو آپ کا اسٹیٹس ہو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ، اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہو تو آپ نے وہ پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے۔ پاسپورٹ کا ٹائپ لکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے، حج کے لیے اب چلی گئے تھے یا آرڈرنگ تھا یا آفیشیل تھا، جو بھی تھا آپ نے وہ بھی لکھنا ہے۔ پاسپورٹ کس ڈیٹ سے ایشو ہوا ہے، تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ لکھنا ہے۔ پلیس آف پاسپورٹ، اور آپ نے پاسپورٹ کہاں سے لیے، تو کون سی جگہ ہے، تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ لکھنا ہے۔ ایجوکیشن ڈیٹیل، آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن کی جو ڈیٹیل ہے، میں آپ کو اس کے پاس اس کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ تو یہ رہے آپ کے ایجوکیشنل کی ڈیٹیل۔ آپ نے کون سی کی ہے، آپ نے ان تین میں سے ایک کو سلیکٹ کر لینے۔ اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ کیا ہے یا کمپلیٹ نہیں کیا ہے، تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔
آپ کو رول نمبر کیا تھا FEC میں یا میٹرک میں جو بھی ہے، آپ نے اس کو وہ لکھنا تھا، وہ یہ لکھنا ہے پاسنگ ہے، اس کون سے ایئر میں آپ نے اس کو پاس کیا ہوا ہے، کتنے مارکس لیے ہوئے ہیں، ٹوٹل مارکس کتنے تھے، ٹوٹل کا پرسنٹیج کتنا تھا، کون سے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے جو ہے نا یہ FEC پاس کی ہوئی تھی، کون سا بورڈ تھا، آپ بورڈ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کون سے گروپ میں تھے، سائنس، میتھ، فزکس، کیمسٹری جو بھی ہے، آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینے۔ آپ کو رول نمبر کیا تھا، پاسنگ ایئر کیا تھی، یہ جو تھا یہ A لیول کے لیے اور FEC کے لیے یہ ونڈو ہے، اور اوپر جو تھا یہ میٹرک کے لیے تھا، اور O لیول کے تھا۔ پہلے اپنے میٹرک کو یہاں پہ فل اپ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے FEC کو جو ہے نا اپنے فل اپ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اپنے جب یہ فل اپ کر لیں گے تو اس کے بعد لاسٹ پہ اگر آپ نے جو ہے نا ادر کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ بھی وہ بھی لکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن۔ اس بلیک کلر کی جو آپ کو باکس دکھائی تھی، اس میں جو ہے ایک چھوٹا سا باکس ہے وائٹ کلر کا، آپ نے اس کو یہاں پہ اس طرح کلک کریں تاکہ یہ کلک ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ اسمال جے، کیپیٹل J V S، کیپیٹل S، اسمال X A اور کیپیٹل X، یہ جو ہے نا اپنی یہاں پہ لکھ لینی ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کا۔ رجسٹر کروانے سے پہلے اپنی تمام فارم کو دوبارہ اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو، تو بعد میں آپ اس کو رجسٹر کروائیں تو آپ کی جو ہے نا آٹومیٹیکلی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی اپلائی ہو جائے گی اور آپ کی رول نمبر جنریٹ ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔